کوئی یہ لکھ رہا ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے رائز آف انڈیا ان امریکہ, کوئی کہہ رہا ہے مودی میجک ان امریکہ. پرائم منسٹر مودی کا بڑا بڑا مزیدار. پرائم منسٹر مودی کی پسند کا کھانا بھی بنایا جائے گا, تو اتنا گرینڈ ویلکم یو ایس جو کر رہا ہے, جو بائیڈن جو کر رہا ہے پرائم منسٹر مودی کے لیے, وہ اپنی مثال آپ ہے. ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا. And you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی جتنی رسپیکٹ ہے, ہمیں اتنا ہی ذلیل کرتے ہیں, ہمیں اتنا ہی ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. کلچرل ایونٹ بھی ہوا وہاں پہ, اس کے بعد جو ہے وہ بہت سے لوگ موجود تھے, پروٹوکول پورا دیا گیا, سب کچھ ہوا سارا ایگزیکٹلی. آج ان کا جو ہے وہ سی اوز کے ساتھ, مختلف کمپنیز کے, ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے. پی ایم مودی ہیں, انہوں نے جب اسپیچ کی ہے تو 15 ٹائمز ان کو اسٹینڈنگ اویشن ملا ہے کانگریس مین کی طرف سے. وہاں پہ جتنے گیسٹ موجود تھے, جتنے لوگ موجود تھے, سب نے 15 سے زیادہ مرتبہ اٹھ کر کھڑے ہو کے تالیاں بجائی ہیں. بھارت اور امریکہ نے پاکستان پہ الزامات لگائے ہیں کہ وہ جناب کراس بارڈر جو ہے وہاں سے دہشت گردی کرواتا ہے پاکستان. وہ پاکستان جو خود سب سے بڑا اس کا پاکستان کو دہشت گردی کے حوالے سے جو ان کا بھارت کا ایک نیریٹو ہے, وہ پھر دوبارہ اس طرح ہی آ گیا. ممبئی کی بات ہوئی, پٹھان کوٹ کی بات ہوئی. اب دیکھیں یہ جو کانفیڈنس ہے انڈیا کا, اس کو پوری دنیا واچ کر رہی ہے. یہ انڈیا سارے کا سارا لے کے جائے گا گلوبل ساؤتھ میں, اور جا کے کہے گا کہ بھائی ہاں جی. نمسکار دوستو یو ایس اے میں ایک بہت ہی مزیدار انسیڈنٹ ہم سب کے سامنے آئی ہے, جس میں جو بائیڈن اپنے مذاقیہ سائیڈ کو پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں. تو دوستو قصہ دراصل یوں ہے کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے مودی جی امریکہ کے اسٹیٹ ڈنر پر جاتے ہیں, جہاں پر جو بائیڈن مودی جی کو مذاقیہ انداز میں کہتے ہیں کہ انہیں ٹوسٹ گلاس کو لیفٹ ہینڈ میں پکڑنا چاہیے. دوستو اس کے ساتھ ساتھ بھارت اور امریکہ کے بیچ میں ایک بہت بڑی ڈیل سائن ہوئی ہے, جس میں امریکہ کی اسپیس ایجنسی ناسا اور بھارت کی اسپیس ایجنسی اسرو دونوں مل کر کے ہیومنس کو امریکہ کے اسپیس اسٹیشن بھیجنے والے ہیں. دوستو اس سے بھارت کو اسپیس کا ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ہوگا, جس سے بھارت کو اسپیس انڈسٹری میں ایک بہت بڑا بوسٹ ملنے والا ہے. تو چلیے دوستو اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی پریشان کن ہے, جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے امریکہ کی اور بھارت کی, اور یہ وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ کے اوپر بھی جاری کی گئی ہے. جوائنٹ سٹیٹمنٹ آپ کو پتا ہے کہ مودی صاحب یو ایس اے کے دورے کے اوپر تھے, بڑا ان کا کامیاب دورہ رہا. جس قسم کی ان کو وہاں پہ ریسیپشن دی گئی, انپریسیڈنٹڈ ہے. اس قسم کی ریسیپشن شاید ہی کبھی کسی پاکستانی لیڈر کو ملی ہو, لیکن اس میں بہت سارا سبق ہے کہ جو ہماری معاشی حالت ہے, جو ہمارے سیاسی حالات ہیں, جو ہمارے ملک میں ڈیموکریسی کی حالت ہے, وہ ساری چیزیں یہ اکاؤنٹ کرتی ہیں. پر اینی وے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر جو کہا گیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بلاول صاحب نے یو ایس اے کے دورے بھی کیے, بھارت بھی وہ گئے. بہت سارے لوگوں نے اس وقت بھی تنقید کی کہ آپ بھارت کس لیے جا رہے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے آپ بھارت جانے کی, لیکن پھر بھی وہ پوری دنیا گھوم رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب بھی پوری دنیا گھوم رہے ہیں. اور جب سے یہ حکومت آئی ہے ان لوگوں نے جہاز کا انجن ٹھنڈا نہیں ہونے دیا. مطلب جہاز ادھر اترتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں, ادھر سے آتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں. انہوں نے ریسٹ نہیں ہونے دیا جناب کسی قسم کا, پوری دنیا گھوم رہے ہیں. اور نتیجہ اب یہ نکلا ہے کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو جاری کی گئی ہے اس میں بھارت اور امریکہ نے پاکستان پہ الزامات لگائے ہیں کہ وہ جناب کراس بارڈر جو ہے وہاں سے دہشت گردی کرواتا ہے پاکستان. وہ پاکستان جو خود سب سے بڑا اس کا وکٹم ہے. ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا رہا, خلبوشوں کو ہم نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے, لیکن الزامات بھی ہمارے اوپر لگ رہے ہیں. یہ ہے ہماری کامیاب سفارتکاری. آپ دیکھ لیں کہ آئے روز ہم بلوچستان میں بھی بندے پکڑتے ہیں. خلبوشن سب سے بڑی مثال ہے, پوری دنیا کو دکھایا گیا کہ کس طرح نیٹ ورک پکڑا گیا بھارت کا اور کیا کچھ ہوتا رہا. اور ماضی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہی, لیکن ہماری سفارتکاری کی یہ حالت ہے. ہماری سفارتی محاذ پہ ہماری کامیابی یہ ہے کہ جناب ہم الٹا ہمارے اوپر الزامات لگ رہے ہیں, اور پاکستان کا نام لے کے اس کے اندر الزام لگایا گیا. مختلف جو پاکستان کے اندر جماعتیں گروہ ہیں ان کے نام لکھے گئے, اور اس کے علاوہ جو بمبے میں حملے ہوئے تھے ان کا ذکر کیا گیا, پٹھان کوٹ کا ذکر کیا گیا, اور پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ جناب سرحد کے پار سے دہشت گردی کرواتا ہے.
یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی اور اس کے اندر یہ لکھا گیا. یہ ہے جناب بلاول بھٹو صاحب کی کامیاب سفارتکاری کا نتیجہ جو آپ کو 1 سال کی ان کی سفارتکاری کے نتیجے میں ملا ہے. باقی جو اس وقت ملک میں حالت ہے, جو سیاسی حالات ہیں, وہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ عالمی سطح کے اوپر بھی آپ کو اس میں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, آپ کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, مودی جیسا بندہ اور ان کی حکومت, کیا وہ اس اخلاقی پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی اور کے اوپر جا کے اس طرح کے الزامات لگائے؟ ان کے اپنے ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا کچھ نہیں مطلب وہاں سے رپورٹ ہوتا اور عالمی ادارے بھی اس کے اوپر کیا کچھ کہتے رہے, لیکن کیا سفارتی محاذ پہ ہم کسی کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوئے؟ بلاول صاحب جاتے رہے نا امریکہ, کیا ہم امریکہ صرف اپنا سی وی پیش کرنے جاتے ہیں یا پاکستان کا مقدمہ لڑنے جاتے ہیں؟ تو یہ جناب ان کی سفارتکاری کا نتیجہ. امریکہ جو ہے بھارت کی کو ایز اے گریٹ پار ایمرج ہونے میں پوری سپورٹ دیتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. سو دی انڈینز ایمرجنس ایز اے گریٹ پار جو ہے امریکہ اس کی سپورٹ کرتا ہے. یہ جان کربی نے کہا, جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو جو ہے وہ اسپوکس پرسن ہے. اب آپ امیجن کریں وائٹ ہاؤس یہ کہہ رہا ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو لیول آف کوآپریشن ہے یہ کہاں پہ چلا گیا ہے. مودی صاحب اور بائیڈن صاحب نے جو بات کی, انہوں نے کہا جی ہم نئے چیپٹر لکھ رہے ہیں, ہسٹری میں نیا چیپٹر لکھ رہے ہیں. اور مودی بائیڈن میٹنگ میں یہ طے ہوا اور مودی صاحب نے وہاں پہ یہ کہا کہ واشنگٹن ہمارا ون آف آر موسٹ, اٹ مینس کہ اور بھی ہیں. ظاہر بات ہے یہ باتیں کرنی ہوتی ہیں, ون آف آر موسٹ, وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے دی اونلی اور یا دی موسٹ بھی نہیں کہہ سکتے, دی موسٹ امپورٹنٹ ڈیفینس پارٹنر نہیں کہہ سکتے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کل ہی, ٹھیک ہے. سو اس نے کہا کہ از ون آف دا موسٹ, اٹ مینس یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہے. تو انہوں نے کہا اور بھی ہمارے ہیں, رشیا بھی ہوگا اینڈ سو اینڈ سو. سو یہ جو چیز ہے یہ انہوں نے جو کی ہے کہ اب بائیڈن صاحب اور مودی صاحب اب بار بار ایک چیز آ رہی ہے, کیا جی, ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جی جنرل الیکٹرک کا, اور وہ انڈیا کی اسٹیٹ اونڈ ہندوستان جو ایروناٹکس ہے وہ کو پروڈیوس کریں گے F414 جیٹ انڈیا کے اندر, ٹھیک ہے جی. اسی طرح F/A-18 سپر جو ہارنیٹ ہیں وہ, اور انڈیا کا جو تیجس ہیں, اس طرح کی جو ایئرکرافٹ ہیں ان کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ جو ریسنٹلی ہم نے بات کی تھی کہ جو جنرل اٹامکس ہے وہ MQ-9B پریڈیٹر آرم ڈرونز انڈیا کو دے گا. سو اب آپ امیجن کریں کہ گلاں کدھر دیاں کدھر ہو گئی ہیں پائے جان, ٹھیک ہے جی. اور مودی صاحب نے جو وہاں پہ مزے کی بات کی, دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا ڈیموکریسی تو ہمارے ڈی این اے میں, یہ تو ہم تو ہیں ڈیموکریٹس, یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو ہمارے لیے بڑی سیکرڈ ہے, یہ ویلیوز ہے, شیئرڈ ویلیوز ہیں. بائیڈن صاحب سے بھی یہ سوال ہوا, لیکن مودی صاحب نے یہ جو اس چیز کو بڑے طریقے سے ٹیکل کیا کہ جی یہ تو ہمارے ڈی این اے کے اندر ہے. دیکھیں دو چیزیں میں ویسے پرسنلی دو اس کو سمجھتا ہوں. ایک ہے کہ اسٹیٹ آف ڈیموکریسی, بیکاز انڈیا کا اسٹیٹس بہت تیزی سے اوپر اٹھا. جب وہ تیزی سے اوپر اٹھا تو ایکسپیکٹیشنز بڑھنی شروع ہو گئی, پھر وہ سوال جواب, پھر وہ جو شارٹ کمنگز ہے. اگر انڈیا مڈ سائز پار, یہ ایک مڈل پار کے طور پہ رہے گا تو سوال زیادہ نہیں ہوں گے اور چیزیں ڈسکشن ہوں گی. لیکن کیونکہ انڈیا بڑے اس کا اسٹیٹس بڑی تیزی سے اٹھا تو اس کی وجہ سے ان کو پھر وہ جو کویسچن آنسر پھر وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ہوئے. اور جو یہ آپ ظاہری بات ہے ڈیموکریسی ہیومن رائٹس میڈیا یہ چیزیں جو ہیں یہ ظاہری بات ہے وہ ہوئیں. لیکن جس سے میں نے دو دن پہلے کہا تھا کہ انڈیا کو امریکہ پراپر گلوبل ساؤتھ کا لیڈر بنا رہا ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا گلوبل ساؤتھ کی لیڈرشپ لے. یہ پاکستان کے لیے انتہائی مشکل وقت ہے, ابھی ہم سمجھ نہیں نہ پا رہے, کیونکہ جیسے امریکہ نے یہ بات کر دی ہے کہ جناب ہم کیا اسے بولتے ہیں, انڈیا کو جو ہم اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایمرجنس ایز اے لیڈر ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو گلوبل ساؤتھ اس کے, تو گلوبل ساؤتھ میں انڈیا چاہتا ہے کہ ہم چائنا کو کمپیٹ کریں.